الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے اور حدیث کا نمبر 400 ہے، اور اس حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم بین اظہرنا، اس دوران کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان تھے۔ اذ اغفا اغفاءۃ، تو اچانک آپ پر ایک نیند کا جھونکا آیا۔ ثم رفع رأسہ مبتسما، نیند کا جھونکا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ذرا جھک گیا تھا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اپنے سر کو اٹھایا۔ فقلنا ما اضحکک یا رسول اللہ، تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کس چیز نے آپ کو مسکرانے پر آمادہ کیا، کس وجہ سے آپ کی مسکراہٹ آئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت علی آنفا سورۃ، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ وہ کون سی سورت نازل ہوئی؟ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکوثر کی تلاوت فرمائی۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے اصل ہو کر کے رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سورت آپ پر نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا اتدرون مل کوثر، کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے، کوثر کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ عالم، چونکہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا، تو صحابہ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ وہ ایک نہر ہے جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا ہے، اس پر بہت سارا خیر ہے۔ هو حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، وہ ایک حوض بھی ہے جس پر میری امت قیامت کے دن وارد ہوگی۔ اس کے برتن، اس کے پیالے ستاروں جیسے بہت سارے ہوں گے، ستارے جیسے بہت تعداد میں ہیں، اسی طرح سے اس کے پیالے بہت زیادہ ہوں گے۔ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ، تو کسی شخص کو اس سے روک دیا جائے گا، منع کر دیا جائے گا، حوض کوثر کا پانی اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، تو میں کہوں گا اے پروردگار، یہ میری امت کا ایک شخص ہے، اس کو کیوں روکا گیا ہے؟ فَيَقُولُ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ، اے محمد آپ کو نہیں پتہ اس نے آپ کے بعد کیا چیز نئی ایجاد کر لی۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر عطا کرے گا، اور آپ کی امت کے لوگ وہاں جا کر کے حوض کوثر کا پانی پئیں گے، اور حوض کوثر کا پانی ایسا ہوگا کہ ایک مرتبہ کسی نے پی لیا تو اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس کے جو پیالے ہیں بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، جس طرح ستاروں کا گننا مشکل ہے، ناممکن ہے، اسی طرح سے اس کے پیالے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ تو آپ کی امت کے لوگ آب کوثر پینے کے لیے پہنچیں گے، لیکن بعض لوگوں کو روک دیا جائے گا، منع کر دیا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچان لیں گے، تو یہ تو میری امت کا ایک فرد ہے، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے اے اللہ، یہ میرا امتی ہے، اس کو بھی حوض کوثر سے پانی پینے کا موقع فراہم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ما تدری ما احدث بعدک، یہ جو لوگ ہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئے طریقے دین میں ایجاد کر لیے آپ کو پتہ نہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں وہ حوض کوثر کے پانی سے، آب کوثر سے محروم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر پینا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا مقام ملا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کیں تو وہ شخص اس شرف سے محروم رہے گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قدوہ جانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، لیکن اپنی طرف سے دین میں کوئی نئی بات شروع نہ کریں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر پینے سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو ہر قسم کی بدعت سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔